إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثناء، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 جو 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اس جیسا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے فرامین کو مانتے ہیں۔ آئیے آج اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہم جتنا علم حاصل کریں گے، جتنی نالج حاصل کریں گے، اتنی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہوں گی، اس کے سامنے ہمارا عبادت کرنے کا ہمارا جذبہ بڑھے گا، اور اس کی طاقت کا جب ہمیں اندازہ ہوگا تو پھر اس کے خلاف کوئی کام کرنے سے بھی ہم ڈریں گے۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت، قدرت بہت ہی عظیم ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نشانیاں قرآن و احادیث میں بیان کی ہیں ان میں سے صرف ایک یا دو ہی میں یہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے۔ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عظمت میں سے ایک نشانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
کل فی کتاب مبین۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم اس کی تفسیر پر جائیں گے۔ ترجمہ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، زمین پر جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں، تمام کو رزق دینے کی ذمہ داری میرے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ تمام کا مستقر اور مستودع یہ دونوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ مستقر اور مستودع کیا ہے، ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کل فی کتاب مبین، یہ سب ایک کتاب میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وما من دابہ، یہ دابہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دابہ سے مراد ہر وہ مخلوق جو جاندار ہیں، جو اس دنیا میں موجود ہے۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنی مخلوق آج اس دنیا پر موجود ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا تو چھوڑیے، آپ کے آس پاس میں کتنی ساری مخلوق موجود ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو جاندار مخلوق ہے ہمارے آس پاس، ہمارے محلے میں کتنے جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے پانی میں رہنے والی چیزیں ہو، جن ہو، جو بھی جاندار مخلوق ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے آس پاس کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ جن ہو، انس ہو، شجر ہو، حجر ہو، ہوا میں رہنے والی ہو یا پانی کے اندر رہنے والی ہو، جتنی بھی مخلوق ہے تمام کو رزق دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ سوچئے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی قدرت کتنی بلند اور کتنی بالا ہے کہ تمام مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کو رزق دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کا دل سجدہ کرنے کے لیے ابھر آئے گا، سجدے میں آپ گر جائیں گے کہ اتنی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تمام کو کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رزق دینے کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک رزق بامعنی خوراک اور ایک رزق بامعنی ذریعہ۔ وہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کو وجود میں لانا، اس کو رزق بنانا، وہ رزق جو ہے ہمارا اس کو وجود میں لانے کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور وہ وجود میں آنے کے بعد ہم تک پہنچیں گا کیسے، اس کے کیا ذرائع ہیں، وہ ذریعے بھی رزق میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بریانی رزق ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انگریڈینٹس کو بنا دیا، اب وہ ہم تک پہنچیں گی کیسے، وہ کیا ذرائع ہوں گے کہ کن ذریعوں کے ذریعے ہمارے پاس مال آئیں گا اور اس مال سے ہم پھر ان چیزوں کو خریدیں گے۔ یہ تمام ذریعے، وہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مال یہ رزق ہے، اس سے ایک انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں خریدتا ہے، خوراک کو خریدتا ہے، یہ مال بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ مال اس تک کیسے پہنچے گا، اس کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو الگ الگ طریقے سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں، کوئی ٹیچنگ کر کے، کوئی مزدوری کر کے، کوئی بھیک مانگ کے، کوئی بزنس کر کے، الگ الگ طریقے سے
وہ اپنا رزق حاصل کر رہے، الگ الگ ذریعے سے ان کے پاس ان کا رزق پہنچ رہا ہے۔ یہ رزق کو وجود میں لانا اور اس کو اس تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ صرف انسانوں کی بات پر آپ فکر مت کیجئے، یہ تو ہم انسانوں کی بات کر رہے، تمام مخلوق تک ان کا رزق کیسے وجود میں آئے گا اور کیسے اس تک پہنچے گا، وہ تمام کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں ان کو کھلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں یا میں انہیں کھلاتا ہوں۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کھلاتا ہوں، میں اپنے بچے کو پلاتا ہوں۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا، رزق کہا۔ کوئی کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ رزق میں وہ دونوں چیز آتی ہے کہ اس چیز کا وجود میں لانا اور اس تک وہ پہنچانا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ تمام مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ ذرا سی آج ہمیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہیں، ہمارا بزنس نہیں چلتا، ہم تک ہمارا رزق جتنی ہماری خواہش کے مطابق اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری فیملی بڑھ جائے، 1 سے 2 3 بچے ہو جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ مہنگائی کے دور میں ہم کیسے ان کی پرورش کریں گے، کیسے کھلائیں گے۔ اس ڈر سے آج لاکھوں اور کروڑوں میں لوگ ابارشن کراتے ہیں اور بچوں کو مار دیتے ہیں، صرف یہ کہ ان کو کیسے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کرو کہ تم اسے ان کی پرورش کیسے کرو گے۔ نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم انہیں بھی کھلانے والے ہیں اور تمہیں بھی کھلانے والے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں کھلانے والے ہیں، ہم انہیں رزق دینے والے، اللہ نے کہا ہم ان کو بھی دینے والے اور تم کو بھی دے رہے۔ جیسے تم تک پہنچ چکا ہے نا تمہارا رزق، ان تک بھی پہنچ جائیں گا، تم انہیں مارو مت۔ اللہ تبارک تعالیٰ رزق کو پہنچانے والا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ میں ہر مخلوق کے مستقر کو جانتا ہوں۔ مستقر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں وہ وجود میں آیا ہے۔ انسان کہاں وجود میں آیا؟ اس کے رحم مادہ میں، اس کے ماں کے پیٹ میں جہاں وہ وجود میں آیا ہے، اس وجود کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ پر وجود میں آیا ہے۔ اور صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کے کہاں پر وہ وجود میں آیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ مستودع کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کہاں پر وہ اس کا اختتام ہونے والا ہے، کہاں پر وہ ختم ہونے والا ہے، اس کی قبر کہاں رہنے والی ہے۔ ایک انسان پیدا کہاں ہوتا ہے اور پھر اس کی قبر کہیں اور بنتی ہے۔ انڈیا میں پیدا ہوا اور کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور پھر وہاں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، کیا آپ کو علم تھا کہ آپ کا قبر آپ کی مدینہ میں ہونے والی ہے؟ آپ کا انتقال مدینہ میں ہونے والا ہے۔ کئی صحابہ کرام جو مکہ میں پیدا ہوئے ان کا انتقال کئی اور دوسری جگہوں پر ہوا۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان پیدا کہاں ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہے، اور وہ مرتا کہاں، اس کی قبر کہاں ہوتی ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے ہر مخلوق کے بارے میں، کہ کہاں وہ وجود میں آنے والی ہے اور کہاں اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کل فی کتاب مبین، کہ یہ سب کچھ ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی طاقت، جس کے سامنے بس سجدہ کرنے کا دل کہتا ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2577، بڑی غور سے اس حدیث کو سنیے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی قدرت، طاقت اور اس کی عظمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ میرے بندے جو شروعات سے لے کر آخر تک ہے، چاہے وہ انسان میں سے ہو یا جن میں سے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان
آخر تک آنے والے ہیں، تمام کے تمام، اور جنوں میں سے جتنے بھی جن ہیں تمام کے تمام. آج آپ کوئی بتا نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی ورلڈ میں کتنی پاپولیشن آج ہے. آج ہم کرنٹ کی پاپولیشن کو نہیں گن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹارٹنگ سے کہہ رہا ہے کہ اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنس ہیں، تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہو جائے اور مجھ سے مانگے اپنی منشا کے مطابق، جو وہ چاہے وہ مانگے اور میں انہیں دے دوں. سب کچھ جو وہ مانگے میں انہیں دے دوں. تب بھی میرے خزانے میں، جو میرے پاس میرا خزانہ ہے، اس میں کمی نہیں ہوں گی سوائے اتنی کہ جتنی ایک سوئی اگر سمندر میں ڈبائی جائے تو اس میں کتنا پانی آتا ہے. آپ نے کبھی سوئی سمندر میں ڈبا کر دیکھی ہے؟ یا ایک پانی میں ہی آپ سوئی ڈبا کر دیکھیے، نظر نہیں آتا اس پہ کتنا پانی لگائے. یہ نظر بھی نہیں آتا کہ وہ گیلی ہوئی کہ نہیں، ایک بوند بھی اس میں پانی نہیں آتا. مائکروسکوپ اور بڑی بڑی مشینوں سے اسے دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں پانی لگا کہ نہیں لگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی کم میرے خزانے میں کمی واقع ہوں گی. اگر تمام انس اور جن اپنی تمام خواہش اور منشا کے مطابق ہر چیز وہ مان لے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی خواہش ایک جیسی ہو، ضروری نہیں ہے. کسی کی خواہش، اس کی پہلی پرائرٹی اس کی صحت ہوتی ہے. کوئی اللہ سے صحت مانگنا چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگنا چاہتا ہے، کوئی لمبی عمر مانگنا چاہتا ہے، کوئی اور کوئی چیز دوسری چیز مانگنا چاہتا ہے. ہر ایک کی الگ الگ خواہش کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اگر انہیں دے بھی دے، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت، طاقت، اس کی قدرت. مانگیے اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ بے نیاز ہے، مانگیے اللہ تبارک تعالیٰ سے. مانگنے کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں ڈھنگ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث نمبر 2984. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے آسمان سے ایک آواز سنی. وہ آواز ایک بادل کو حکم دے رہی تھی کہ یہ بادل ایک فلاں شخص کے باغ کو، کھیت کو سیراب کر دے. وہ پریشان حال ہو گیا کہ یہ آواز کیسی تھی. اس نے اس بادل کا پیچھا کیا. وہ بادل ایک جگہ، ایک پتھریلی جگہ پر جا کر برسنے لگا. اس نے دیکھا کہ وہ جو پانی اس میں سے نکلا ہے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بن کر ایک بڑی نالی بنتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس نے اس نالی کا، اس پانی کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ پانی ایک آدمی کے کھیت میں داخل ہو رہا ہے اور وہ آدمی اس کو اپنے کھیت میں آنے کا راستہ بنا رہا ہے. پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا اپنا نام. تو اس کا وہی نام تھا جو اس نے آسمان سے اس آواز میں نام سنا تھا. شخص نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک آواز سنی جو بادل کو حکم دے رہی تھی کہ تمہارے کھیت کو سیراب کر دو. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، اس کا رزق اس تک پہنچا دو. وہ پریشان حال ہو گیا. اس نے پوچھا تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اتنا بڑا انتظام کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ خاص تو کرتا نہیں، بس اس کھیت میں سے جو بھی کچھ اگتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، دوسرے حصے کو میں اپنے گھر والے اور اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرے حصے کو میں اسی کھیت میں اس کے کام میں استعمال اس کو کرتا ہوں. اپنا رزق اس وہ ملتے ہی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس تک اس کا رزق پہنچایا، ذرا غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو وجود میں لانے والا بھی ہے اور رزق کو پہنچانے والا بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی قسم کا کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے. ایک ہاسٹل میں اگر
10 20 50 بچے رہ رہے ہیں تو ہر ایک کی خواہش کے مطابق وہاں کھانا نہیں بنتا، ایک ہی چیز بنائی جاتی ہے، سب کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسا نظام نہیں ہے کہ ایک ہی چیز بنائی اور سب تمام لوگوں کے لیے دے دی۔ آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اتنی بڑی دنیا ہے، آج انڈیا میں جو لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، کیا یہی کھانا دوسرے کنٹری میں بھی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں؟ چائنا والوں کی ان کی خواہش، ان کی منشا کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور کھانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منشا، ان کی خواہش کے مطابق ان تک ان کا رزق پہنچا رہا ہے۔ جاپان والے کچھ اور کھانا پسند کرتے ہیں، امریکہ والے کچھ اور کھانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی خواہش اور منشا کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس تک رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف میں نے ایک نشانی اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی عظمت کی بیان کی ہے۔ اگر ہم پوری کائنات میں غور کریں گے تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے وجود ہونے کا حکم اور اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ اللہ جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے جیسا ہمسر، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی طاقت کے برابر نہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو یقیناً ہم اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا ہمارا دل کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور علم حاصل کریں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کے رحم کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت نازل فرمائی تو یہی فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے بارے میں تم علم حاصل کرو۔ تو ضرورت اس بات کی کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پہ ظلم و ستم و زیادتی ہو رہی ہے ان کو تو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ایمان ہی پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں تو اس دنیا سے ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ، خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔